حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مقدس نبی، پیغمبر، اور اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی کہ جن کی حکومت انسانوں پر بھی، جن کی حکومت جنات پر بھی، جن کی حکومت ہواؤں پر بھی، جن کی حکومت چرند پرند پر بھی، جن کی حکومت سمندری مخلوق پر بھی، ہر چیز پر ان کی حکومت، ایسی حکومت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ایسے کرفر کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، ایسا ان کا ملک تھا، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ ان کا دربار لگتا ہے، صبح سے لے کے دوپہر کے وقت تک لوگوں کی فریادیں سنی جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی دربار لگا کرتا تھا، اس دربار میں انسان بھی حاضر ہوتے، جنات بھی حاضر ہوتے، چرند پرند بھی حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، انسان بھی حاضر ہیں، جنات بھی حاضر ہیں، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے، دربار میں حاضر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگاہ پڑتی ہے کہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ دربار سے غائب ہے، دربار میں موجود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہدہد پرندہ جب آتا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا، یا تو یہ مجھے کوئی اچھی خبر سنائے۔ جی بے شک۔ اگر کوئی اچھی خبر سناتا ہے چھوڑ دوں گا، بخش دوں گا، معافی دے دوں گا، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں سناتا ہے میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد چالاک پرندہ ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے، عرض کرتا ہے حضور میں ایک بہت اچھی خبر لے کر آیا ہوں، حضور ایک بہت اچھی خبر ہے، خبر کیا ہے، خبر کو سنایا جائے۔ عرض کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہیں، عرض کرتا ہے حضور ملک شام میں ایک بلقیس نام کی خاتون رہتی ہیں، جن کی بادشاہت بہت بڑی ہے، جن کا ملک بہت بڑا ہے، جن کے ملک کے اندر لاکھوں افراد ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے وہ حضرت بلقیس جو ہیں وہ چاند کی، وہ تاروں کی پوجا کرتی ہیں، پرستش کرتی ہیں۔ ان کی پوری قوم، ان کے پورے ماننے والے، ان کے پورے ملک میں جو ہے رہنے والے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اس پیغام کو سنتے ہیں، اس خبر کو سنتے ہیں، آپ فوراً ایک خط لکھتے ہیں، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ خط جو ہے سلیمان کی جانب سے حضرت بلقیس کو خط لکھا، اور خط جب حضرت بلقیس کے پاس پہنچتا ہے ملک شام میں، کیونکہ آج کا زمانہ نہیں تھا، پہلے کا زمانہ تھا جب گھوڑوں اونٹوں سے سواریاں کی جاتی تھی، تو جب وہ خط حضرت بلقیس کے پاس پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، جب آپ اس کو پڑھتی ہیں تو جو آپ کے خاص وزیر ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے وزیر بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ملک کیسے چلانا ہے، جن وزراء سے مشورہ کیا جاتا ہے، تو اپنے وزیروں کو بلاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ خط ملا ہے، اور آپ نے خط میں لکھا ہے کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو، اور اسلام لے آؤ، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کو قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں ایک ایسا لشکر جرار لے کر حاضر ہوں گا کہ جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، جس کی قوت، جس کی طاقت ایسی ہوگی کہ تم سامنے کھڑے نہ ہو سکو گے۔ جب یہ خبر حضرت بلقیس اپنے وزراء کو سناتی ہیں مشورہ کرنے کے لیے، تو وزیر کہتے ہیں ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، اسلحے کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، فوجوں کی کمی جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھی جنگجو ہیں، ہم بھی طاقت والے ہیں، ہم بھی قوت والے ہیں، ہم بھی ہمت والے ہیں، ہم بھی جرأت والے ہیں، مال و پیسے والے ہیں، کسی چیز سے ہم کم نہیں ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی فوج کتنی ہے، ان کا لشکر کتنا ہے، ان کے اسلحے کتنے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن حضرت بلقیس جو ہے عقل مند خاتون تھی، آپ فرماتی ہیں پہلے جان تو لیں، پہلے پرکھ تو لیں، پہلے آزمائش تو کر لیں، واقعی میں اللہ کے نبی ہے یا محض بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر اللہ کے نبی ہے ابھی خبر ہو جائے گی۔ اے ملکہ بلقیس کیا کرنے والی ہو؟ ملکہ بلقیس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ملکہ بلقیس جو ہے 500 سونے کی اینٹیں، 500 چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، نہ جانے کیا کیا تحفے کی شکل میں اپنی جو ہے خدام کے ساتھ ہاتھوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیتی ہے۔ اللہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سونے کی اینٹیں،
چاندی کی اینٹیں، وہ سارا کا سارا مال، ہیرے جواہرات آتے ہیں تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر بادشاہ ہوں گے اسے قبول کر لیں گے، ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جی جی بے شک، کیونکہ نبی دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ اگر نبی دنیا میں آتا ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر نبی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قدم رکھتا ہے۔ اگر نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جسے نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے وہ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اس کی جو ہے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اعلان مکمل کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے تبلیغ کرتے کرتے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بظاہر دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، تو نبی دنیا سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تو چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے ہیرے جواہرات ہو، چاہے ملک ہو، چاہے جائیداد ہو، زمینیں ہو، کچھ بھی ہو، یہ دنیا ہے، لیکن نبی کبھی دنیا سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے اس مال کو قبول کر لیتے، وہ مال کو قبول کر کے خوش ہو جاتے، کیسے خوش ہو جاتے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کے وحدانیت کو عام کر رہے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کو جو ہے عام کر رہے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کروا رہے ہیں۔ اے ملکہ بلقیس مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کی عبادت کو مان لو، عبادت کرنے لگو، مجھے جو ہے اللہ کا نبی مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گی، فلاح پا جاؤ گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گی ایک ایسا لشکر لے کر حاضر ہوں گا جس کی تم تاب نہیں لا سکو گی۔ آپ جو ہے خوش نہیں ہوتے ہیں اور اس پیسے کو واپس کر دیتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہہ دو کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں جو میں دعوت پیش کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ایسا لشکر لے کر ہم حاضر ہوں گے جس کی وہ تاب نہیں لا سکیں گے، جس کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ سارے کے سارے خدام وہ مال لے کر ملکہ بلقیس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ مال واپس پہنچتا ہے، جب وہ سامان واپس پہنچتا ہے، جب وہ خدام واپس پہنچتے ہیں، اب ملکہ بلقیس اپنے وزراء سے کہتی ہے اب خیر نہیں ہے، اب خیریت نہیں ہے، خیریت اسی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ جی جی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ بادشاہ ہوتے تو اس مال و زر کو لے لیتے اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے، یعنی دوبارہ اس کلمے کو نہیں دہراتے۔ وہ بادشاہ نہیں ہے، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے انہوں نے مال کو قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے بات کی ہے تو عبادت کی ہے، بات کی ہے اللہ کی ہے، بات کی ہے معبود حقیقی کی ہے، بات کی ہے اپنی نبوت کی ہے، بات پیسے کی نہیں کی ہے، بات مال کی نہیں کی ہے، بات سونے کی نہیں کی ہے، بات چاندی کی نہیں کی ہے، بات زمین جائیداد کی نہیں کی ہے، بات ملک کی نہیں کی ہے۔ کوئی بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ کر کے ملکوں کو فتح کر لیتے تھے، بات ملک کی نہیں کی ہے، بات کی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی، بات کی ہے اللہ کو ایک ماننے کی، بات کی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی، بات کی ہے اللہ کی پرستش کرنے کی، اللہ کی پوجا کرنے کی، اور اگر بات کی ہے تو خود کو نبی تسلیم کروانے کی۔ انہوں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے۔ اب اگر خیریت چاہتے ہو، اب اگر جو ہے خیر چاہتے ہو تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کے سب چلو اور دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام اور سے مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ملکہ بلقیس جن کا بہت بڑا راج، بہت بڑی حکومت، بہت بڑے علاقے میں ان کا ایک تخت تھا، بہت لمبا چوڑا، بہت بھاری اور وزنی۔ اب آج اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 80 گز چوڑا، 40 گز، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تھا، اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، کتنا قیمتی ہوگا۔ جب ان کا تخت ایسا تھا تو ان کی حکومت کیسی ہوگی، اندازہ لگانے کا۔ جی جی بے شک۔
اب وہ انہوں نے اس تخت کو 7 کمروں 7 تالوں کے اندر اپنے محل کے اندر بند کر دیا، تالے لگا دیے، بند کر دیا۔ اس کے بعد میں لاکھوں لوگ جو آپ کے ملک میں تھے، آگے آگے آپ ہیں، آپ کے وزراء ہیں، سپہ سالار ہیں، اور ساری قوم کو لے کر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چل پڑے۔ سبحان اللہ، مہینوں کا راستہ ہے۔ ادھر وہ چلی ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کی، سبحان اللہ، ادھر وہ چلی ہیں، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تختہ بلقیس کو میری بارگاہ میں لا کر حاضر کر دے؟ واہ واہ، سبحان کون اللہ۔ ہے؟ جی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو حاضر کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو لا کر حاضر کر دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ جنات کی بہت ساری قسمیں اقسام ہیں، لیکن اس میں ایک قسم ہے عفریت کی، بہت ہی سرکش جن ہے۔ اس کے واقعات سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بہت سارے ملتے ہیں۔ بہت ہی سرکش، طاقتور، بہت ہی طاقتور سرکش جن جس کا نام عفریت۔ عفریت کھڑا ہوتا ہے، اس کا حضور میں آپ کے سبا جو محفل ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ جی جی بے شک، اب یہاں پر میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے گا عفریت کی طاقت اور اللہ کے ولی کی طاقت کیا؟ جی جی بے شک، سبحان جن کی اللہ۔ طاقت اور اللہ کے محبوب بندے کی طاقت، جن جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، سرکش ہے، حضور آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے میں تختہ بلقیس کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے نہیں، مجھے اور پہلے چاہیے۔ سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ، یہ کوئی کم وقت نہیں جہاں مہینوں کا راستہ ہے، اتنا بھاری وزن اٹھا کر لانا۔ عفریت کہہ رہا آپ کو اٹھنے سے پہلے یعنی کچھ گھنٹے ہوں گے، کچھ گھنٹے کی محفل رہتی ہوگی، آپ جب اٹھیں گے 2 4 8 5 گھنٹے بعد، میں اس سے پہلے لا کر حاضر کر دوں۔ آپ فرماتے نہیں، مجھے اور پہلے چاہیے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی، میری امت میں ایسے ایسے ولی ہیں، صاحب کشف لوگ موجود ہیں، وہ اس سے پہلے لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے نہیں، مجھے اور پہلے چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ عاصف بن برخیہ کی ذات تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کی امت کے ولی ہیں۔ عرض کرتے حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کی پلک جھپکتی ہے، ادھر تختہ بلقیس لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ اور کرنے کا مقام ہے، مہینوں کا راستہ ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو وہ طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے کہ مہینوں کا راستہ ہے، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے اس تختہ بلقیس کو لا کر حاضر کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کرامت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان جب اللہ۔ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا، یہ گدا تو ہے، امتی کون ہے؟ گداگر ہے، امتی کون ہے؟ منگتا ہے، امتی کون ہے؟ سبحان اللہ غلام ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اما جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہے؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت خیروں کی، سردار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ یہاں پر ایک میں نقطہ اور پیش کرنے والا، جی جی مہینوں کا راستہ، اور کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل پہلے اور لا کر حاضر کر بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتہا ہو گئی، اس سے جلدی اور کیا؟ پلک نینو سیکنڈ میں جھپکتی،
ایک سیکنڈ نہیں حاضر مہینوں کا راستہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ میں نبی کی طاقت کا ذکر نہیں کر رہا نبی کے غلاموں کی طاقت کا ذکر کر رہا ہوں واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان بدبختوں کے لیے ایک مثال ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جی کیونکہ میں نے قرآن سے بیان کیا تھا ایک مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو نبی کے غلام ہیں جو نبی کے مانگتے ہیں نبی کے در کے جن کو جو طاقت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے اگر ان غلاموں کی یہ طاقت تو جن نبیوں کے صدقے میں یہ طاقت ملی ہے ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اور پھر جب نبیوں کی شان کا عالم ہی ہے پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا رسول کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا مختار دو جہاں کی شان کا عالم کیا ہوگا خاتم النبیین کی شان کا عالم کیا ہوگا رسول کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا اما جن کے صدقے میں کائنات کے ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا ہے اس نبی اس مالک مختار نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذرا میرے بھائیوں یہ کون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی حضرت عاصم بن برخیہ اب آئیے ذرا میں آپ کو تھوڑا اور قریب کروں ہاں میرے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل جی بے شک کیوں امام ہے سب کچھ سرکار کے صدقے میں پیدا کیا گیا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ سب کچھ سب سے افضل میرے آقا اور ساری امتوں میں سب سے افضل میرے نبی کی امت ہے بے شک میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا بروز محشر ساری امتیں پیچھے کھڑی ہوں گی میری امت سب سے آگے ہوگی سبحان اللہ اور جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر جنت حرام فرما دی ہے جب تک امت محمد یہ داخل نہیں ہو جاتے تو سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی امت داخل ہوگی وہ امت محمد یہ داخل ہوگی جب امت داخل ہو جائے گی اب سب کے لیے جائز ہو جائے گا اجازت مل جائے گی اب دوسری امتیں داخل ہوگی یہ شان ہے امت محمدیہ کی ذرا غور کریں میرے بھائیوں ساری امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ جی بے شک اور ساری امتوں کے سارے نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہیں ان ولیوں میں سب سے افضل میرے نبی کی امت کے ولی واہ بھائی واہ سبحان اللہ اب یہاں پر چھوٹا سا قیاس اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جو ادنا ہے اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ افضل تو میری نبی کی امت کے ولی ہے نا تو وہ ادنا ہوئے نا اس امت کے ولی سے اعلیٰ تو نہیں ہوئے جب ادنا ہے اور اس امت کے ولی ہیں ان کی طاقت اتنی ہے چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے مہینوں کا راستہ ہے تخت بلقیس کو جو ہزاروں ٹن وزنی ہے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر سکتے ہیں تو اگر میرے خواجہ غریب نواز ایک کاسی میں سارے اناساگر کا پانی لا دے تو کون سے بڑی بات ہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ بے شک اگر تخت بلقیس کو حضرت عاصم بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتے ہیں تو اگر شاجب حضور سمندر میں جا کر جہاز کو پال لگا دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے ارے جب ادنا کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو اعلیٰ ہے جو افضل ہے اللہ نے اسے کیسے طاقت سے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت شان اولیاء کرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اس امت کے ولی جی اس امت کے ولی ساری نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل اور آئیے آگے بڑھوں پھر اگر عام ولیوں کی شان پھر جو ولیوں کا سردار 11ویں والے پیر بڑے ولی دستگیر سبحان اللہ جب اگر ولیوں کی شان کا یہ عالم تو کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک قدمہ غوث کو اپنے سر پر ڈالے لے جی بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اونچے ولیوں کی بات ہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا میرا اولیاء ملتے ہیں آخر
पेशवा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौसे पाक के खत्म की निशान कि बड़े से बड़ा वली क्यों ना हो, वो जब तक वली नहीं बन सकता, जब तक कि आपके कदमों को अपनी गर्दन पर नहीं ले लेता है, अपने सर पर नहीं रख लेता है। तो अगर आम वलियों की शान का ये आलम है, तो जिनके कदम वलियों की गर्दनों पर है, उस गौसे पाक की शान का आलम क्या